السلام علیکم حاضرین و سامعین، یہ آڈیو یاسر پیرزادہ کے مضمون گالیاں دینے والے گریجویٹ پر مبنی ہے۔ یاسر پیرزادہ لکھتے ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ ان میں اتنی نفرت، اتنا زہر کیوں ہے؟ یہ اپنے علاوہ ہر کسی کو کرپٹ اور بکاؤ کیوں سمجھتے ہیں؟ مخالف نقطہ نظر رکھنے والوں کو ماں بہن کی گالیاں دینا انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود یہ مہذب کیوں نہیں بن سکے؟ ان لوگوں کی پہلی قسم وہ ہے جو پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر ہیں، MBA جیسی ڈگریاں لے کر کسی بینک، ملٹی نیشنل، موبائل فون کمپنی، فوڈ چین، IT کمپنی یا ایسی ہی کسی صاف ستھری جگہ جاب ملازمت نہیں کرتے ہیں۔ معقول آمدنی ہے جس پر ٹیکس منا ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ خود کو ٹیکس دہندہ بھی کہتے ہیں۔ اپر مڈل کلاس سے تعلق ہے، ہفتے میں 2-4 مرتبہ ریسٹورانٹ سے کھانا کھاتے ہیں، برانڈ کانشیس ہیں، کسی نجی جم یا کلب کی رکنیت بھی لے رکھی ہے، پنجابی جانتے ہیں پر بولتے نہیں۔ یہ لوگ خوشحال ہیں مگر حکمران اشرافیہ میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ سرکار اور اس کے نظام مملکت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ ان کے بچے انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، سرکاری اسکول ان کے کسی کام کے نہیں۔ یہ بیچارے بیمار ہو جائیں تو مہنگے اسپتال میں علاج کروانے پر مجبور ہیں، کیونکہ سرکاری اسپتالوں میں خواری کاٹنا ان کے بس کی بات نہیں۔ خدا نخواستہ اگر ان کے ساتھ کوئی واردات ہو جائے تو یہ 2 ٹکے کے تھانے دار کے آگے سر جھکا کر بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ صبح جاب پر جاتے ہیں، وقت سفید قمیض کے ساتھ نیلی ٹائی لگاتے ہیں، مگر راستے میں پولیس کا ایک سپاہی انہیں ٹائی سے کھینچ کر گاڑی سے اتار سکتا ہے اور یہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ یہ اس سسٹم کا حصہ نہیں ہے جس سسٹم میں سپاہی انہیں سلوٹ کرنے پر مجبور ہو۔ ان کا المیہ یہ ہے کہ یہ پوری طرح سے ایلیٹ میں شامل نہیں اور نہ ہی موجودہ نظام کے بینیفیشری ہیں۔ رو پیٹ کے یا زور زبردستی سے جو ٹیکس ان سے وصول کیا جاتا ہے، اس کے عوض سسٹم انہیں کوئی سہولیت نہیں دیتا۔ صحت سے تعلیم تک تمام سہولیات انہیں خریدنی پڑتی ہیں۔ ان لوگوں کی دوسری قسم ٹین ایجرز یا نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اسکولوں، کالجوں میں پڑھنے والے یہ لڑکے لڑکیاں 2008 کے آس پاس بالغ ہوئے۔ انہوں نے 5 برس کی جمہوری حکومت دیکھی ہے اور جھٹ سے نتیجہ نکالا کہ اس نظام میں بہتری کی کوئی امید نہیں۔ ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے، جمہوریت کس چڑیا کا نام ہے، انہیں کچھ اندازہ نہیں۔ پھانسیاں، کوڑے، جلاوطنی اور ایک آمر کے دور میں ڈھایا گیا تشدد کس قدر اذیت ناک ہو سکتا ہے، ان کے فرشتوں کو بھی علم نہیں۔ منرل واٹر کی بوتل کو منہ سے لگا کر یہ انقلاب کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ نصاب کی کتابوں کے علاوہ انہوں نے کبھی کسی کتاب کو ہاتھ لگانے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ آئین، قانون، معاشرت، تاریخ، فلسفہ، اخلاقیات اور انقلاب کی الف بے سے یہ واقف نہیں۔ ان کا اپنے بارے میں خیال ایمان کی حد تک پختہ ہے کہ یہ بہت ہنرمند اور ٹیلنٹڈ ہے، مگر اس نظام میں ان کی شنوائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ نظام جمہوریت کو ڈھال بنا کر چند خاندانوں کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ اسے کسی بھی طرح جڑ سے اکھاڑ پھینکنا درست ہے اور اس ضمن میں کسی قانون ضابطے کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ آئین اور قانون بھی اسی نظام کو تحفظ دینے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو پاکستان میں مقیم نہیں۔ پاکستان میں ان کا تعلق پسے ہوئے طبقے سے نہیں تھا، مگر اس کے باوجود ملک کے مستقبل سے مایوس ہو کر
یہ لوگ دوہری شہریت حاصل کر چکے ہیں، ملکہ برطانیہ اور امریکہ سے وفاداری کا حلف اٹھا چکے ہیں، مگر ان کے ضمیر کی خلش انہیں چین نہیں لینے دیتی۔ ان کا دھیان پاکستان میں اٹکا رہتا ہے، ہر وقت پاکستانی ٹی وی چینلز ٹیون کر کے ٹاک شوز دیکھتے رہتے ہیں، ان پروگرام میں فون کر کے پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اخباری کالم پڑھتے ہیں اور پھر کسی پب میں بیٹھ کر ای میل لکھ بھیجتے ہیں کہ انہیں پاکستان کے حالات پر بہت تشویش ہے، ان کی پاکستان میں جائیداد ہے، ملک کے لیے صدقے دل سے کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں مگر کسی قسم کی تکلیف اٹھائے بغیر۔ یہ لوگ بھی پاکستانی نظام حکومت کے بینیفیشری نہیں تھے۔ یہ تینوں قسم کے لوگ بنیادی طور پر ایک ہی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا اپنے بارے میں خیال ہے کہ چونکہ ہم پڑھے لکھے ہیں، باصلاحیت ہیں اور ہمارا تعلق اس فرسودہ نظام میں بینکوں سے قرضے معاف کروانے والے طبقے سے بھی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں حق حکمرانی ملنا چاہیے۔ خیال برا نہیں تھا، اس خیال میں رنگ بھرا ایک ایسے لیڈر نے جو کسی دیومالائی کردار کی طرح سیاسی افق پر ابھرا۔ اس نے وہ تمام باتیں کی جو ان کے دل میں تھی۔ وہ کوئی روایتی سیاستدان بھی نہیں تھا، لہٰذا اسے پسند کرنا فیشن اور اسٹیٹس سمبل بن گیا۔ چونکہ اس طبقے کے لوگوں کا میل ملاپ، اٹھنا بیٹھنا بھی اپنے جیسے لوگوں میں تھا، لہٰذا انہیں ہر شخص اسی لیڈر کے گن گاتا ہوا ملتا، اور یوں ان کے دماغ میں یہ خیال راسخ ہوتا چلا گیا کہ پورا ملک ان کا ہمنوا ہے۔ انہیں یہ اندازہ نہیں ہوا کہ ان کی کلاس کے باہر بھی ایک دنیا آباد ہے جہاں رجسٹرڈ ووٹرز کی کل تعداد 8 کروڑ سے زیادہ ہے، اور ضروری نہیں کہ یہ 8 کروڑ ووٹرز بھی انہی کی طرح سوچتے ہوں۔ اس دنیا میں نظام میں فائدہ اٹھانے والے لوگوں میں بھی شامل ہیں، پسے ہوئے محروم طبقے کے افراد بھی ہیں، اور وہ لوگ بھی جو انہی کی طرح سسٹم کے ظلم کا شکار ہیں مگر ان کے نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کرتے۔ تاہم یہ پوری دنیا ہمارے اس پڑھے لکھے طبقے کی نظروں سے اوجھل رہی، کیونکہ یہ آپس ہی میں ملتے رہتے ہیں، یوں ان کے نظریات ری انفورس ہوتے ہیں۔ اگر ان سے اختلاف کرتا ہے تو انہیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس سسٹم کا بینیفیشری ہوئے بغیر اس سسٹم کی حمایت کرے۔ کوئی بھی ذی شعور اور درد مند پاکستانی ظلم کے اس نظام اور اس سے جڑے نام نہاد روایتی سیاستدانوں کے بغیر کسی مفاد کی حمایت نہیں کر سکتا۔ یقیناً ایسا شخص بکاؤ ہے، اور ایسے شخص کو گالیاں دینا عین عبادت ہے، کیونکہ ایک طرح سے ایسا شخص ظلم کا حمایتی ہے، اور ظالم کو گالیاں دینے میں کیسی شرم۔